الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. محترم و مکرم بزرگان، شیر دل نوجوان، حاضر جمعہ، ایک لمبی مدت کے بعد آج ہم اور آپ ایک ساتھ یہاں ہوئے ہیں. غالباً لاک ڈاؤن کے قبل میں یہاں آیا کرتا تھا اور لاک ڈاؤن کی اس لمبی مدت اور اس کے بعد کئی مشغولیات کی بنا پر آپ حضرات سے ملاقات نہ ہو پائی. اللہ رب العالمین نے آج ہم لوگ کی ملاقات لکھی تھی. آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایسے حساس عنوان پر خطاب کرنے جا رہا ہوں. مجھے یاد آتا ہے اس سے قبل جب میں نے آخری خطبہ یہاں دیا تھا، نوجوانوں کے تعلق سے بیان کیا تھا، نوجوانوں کی ذمہ داری، نوجوان غفلت، اور آج بھی اسی طرح کا ایک عنوان، بہت حساس عنوان ہے. ویسے دیکھا جائے تو یہ عنوان بہت عام نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر مولوی صاحب اس پہ بولتے ہیں، لیکن اگر اس کی معنویت پر غور کیا جائے یہ عنوان بہت حساس ہے. وہ عنوان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کیا تھی؟ اس دنیا کے اندر کوئی انسان جب مرنے لگتا ہے وہ وصیت لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے اس کی وصیت کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کی وصیت کو نکالا جاتا ہے، اور پہلا کام ہوتا ہے اس کی وصیت کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے. یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے کہ باپ نے کیا چھوڑا، کیا کیا، کیا بولا، کیا لکھا، ہم بہت اہتمام کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو کی تھی کہ ہم اور آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کرتے ضرور ہے، لیکن ہماری کوتاہی ہے. ہم سستی میں پڑ جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں. کبھی موقع ملا تو کر لیا، کبھی نہیں ملا تو چھوڑ بھی دیا، اور اسے بہت ہی ہلکا تصور کرتے ہیں. وہ کیا ہے وصیت؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے، آپ کی بیوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت، آپ بلغ الموت یعنی موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ جاگنے کے عالم میں ہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ چبا جا رہے ہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، بڑے غور سے کان لگانا پڑ رہا ہے، تب جا کر کے کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہے. اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ کے الفاظ ام سلمہ بیان کرتی ہے. بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے قیامت تک آنے والے سارے امت محمدیہ کو یہ پیغام دے دیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری کلمات کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے میرے امتی نماز پڑھتے رہنا، اے میرے امتی نماز پڑھتے رہنا، مجھ پر ایمان لانے والوں نماز پڑھتے رہنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وصیت، آخری الفاظ تھے. ہم اور آپ اس پر کتنا عمل پیرا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کتنا اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. ہماری کوتاہی کتنی بڑھ چکی ہے. ہم تجارت میں، دنیا معاملات میں، ہر چیز میں آگے نکل جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اگر ہم نے بلا دی ہے تو دنیا معافی آگے ساری چیزیں ایک طرف ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ایک طرف ہو جائے گی. یہ دنیا فانی ہے، آج ہے کل ختم ہونی ہے.
दुनिया में कितने ऐसे हमारे सामने घूमते थे जो कहते थे कल नमाज पढ़नी है, आज पढ़नी है, परसों पढ़नी है, एक उम्र गुजर जाएगी, थोड़ी मशगूलियत ज्यादा है, तिजारत में थोड़ी मशगूलियत बढ़ गई है, कुछ दिन और रुक जाओ नमाज पढ़ लूंगा। वो न नमाज पढ़ पाए बल्कि दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे ईमान वाले भाइयों, ये आपको डराने के लिए, घबराने के लिए नहीं, बल्कि आपके सामने जो कुरान और हदीस की हक्कानियत है और जो मुतालबा शरीयत का है उसे आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला की रोशनी में। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 82 मकामात ऐसे हैं, 82 मकामात हैं जहां नमाज का तज़किरा फरमाया। कहीं नमाज पढ़ने पर उबारा है, कहीं नमाज का हुक्म दिया है, कहीं नमाज पढ़ने वालों को सवाब बतलाया है, नमाज को छोड़ने वालों का अजाब बतलाया है, तो कहीं नमाज में सुस्ती करने वालों का अंजाम बतलाया है, तो कहीं नमाज को हमेशा पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन अंजाम भी बतलाया है। 82 मकामात ऐसे हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह। अल्लाह ने साफ अल्फाज में कह दिया, मुत्तकी वो लोग हैं। मुत्तकी कौन लोग हैं? कहा मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी दुनिया के अंदर जो चीज हमारे सामने नजर नहीं आ रही है, जन्नत जहन्नम अल्लाह और जितने अंबिया गुजर चुके हैं, जितनी किताबें हमारे सामने अभी मौजूद नहीं आसमानी किताबें, और जितनी उखरवी जिंदगी के अंदर आने वाली चीजें हैं जो हमसे गायब है, वो सारी चीजों पर बिला देखे ईमान लाने वाले वो मुत्तकी है। उसके बाद फरमाया युक़ीमूनस सलाह, मुत्तकी वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ ईमान नहीं लाते हैं, सिर्फ ये नहीं कहते हैं क्या मुसलमान है, नमाज वाजिब है, नमाज फर्ज है, बल्कि मुत्तकी वो लोग हैं जो नमाज को पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं। मुत्तकी हम में से हर एक कहता है मैं मुत्तकी हूं, मैं मुत्तकी हूं। कुरान कहता है मुत्तकी वो है जो नमाज कायम करता है। साफ अल्फाज कुरान ने कह दिया। अब मैं और आप कहते फिरे, माशरे में बोलते फिरे मैं मुत्तकी, नहीं चलेगा। कुरान जो कहेगा वो चलेगा। तो नमाज कायम करने वाले वो अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा लोग हैं और मुत्तकी लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। उसूलियीन लिखते हैं अल-अम्र यक़्तज़िल वुजूब, कि जहां हुक्म दिया जाता है वो चीज वाजिब हो जाती है। तो नमाज का यहाँ हुक्म दिया गया, तो हम और आप अगर ये सोचते हैं हम नमाज पढ़ ले तब भी चलेगा, नहीं पढ़े तब भी चलेगा, नहीं, शरीयत कहती है कि शरीयत ने कह दिया नमाज कायम करो, अल्लाह ने कह दिया नमाज कायम करो, तो अब नमाज वाजिब हो गई। और कितनी नमाजें वाजिब हो गई जो हदीस के अंदर आता है, 5 वक्त नमाज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। अल्लाह ने कहा कि बेशक मोमिनों पर नमाज उसके मुकर्रर वक्त पर वाजिब कर दी गई है। फजर का वक्त मुतअय्यन है, ज़ोहर का मुतअय्यन, असर का मुतअय्यन, मगरिब का मुतअय्यन, इशा का वक्त मुतअय्यन है। अगर हम अपने आप से फजर की नमाज को 9 बजे पढ़ते हैं, ज़ोहर को असर में पढ़ते हैं, असर को मन किया पढ़ लिया छोड़ दिया, मगरिब की नमाज इशा में, इशा के पता नहीं कब पढ़ते हैं, ये नहीं चलने वाला है। शरीयत ने कह दिया जो वक्त आपके लिए मुतअय्यन किया गया है उसी वक्त के अंदर आपको उस नमाज को पढ़ना वाजिब है। ये बहुत ही वाज़ेह मसला है, इसे हम बहुत ही हल्का तसव्वुर करते हैं। ये मसला अलग है कि क्या वो मस्जिद के अंदर हम जाएं। देखिए मस्जिद करीब है तो बिल्कुल जाना है, अगर बहुत दूर मस्जिद है, आदमी नहीं जा पाता है, तो जहां पर हो वहीं नमाज का एहतमाम जरूर करे। सुस्ती कायरी नहीं काम आएगी। सुस्ती करना ये मोमिन की अलामत नहीं होती है, बल्कि नमाज में सुस्ती तो मुनाफिक करते हैं। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, हदीस कहती है, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास। बेशक मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह कहता नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब नमाज, 2 माने इसके बयान किए गए हैं, जब वो नमाज को पढ़ते हैं तो सुस्ती के साथ पढ़ते हैं। और एक मतलब बयान किया गया, वो नमाज को पढ़ते हैं, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, सुस्ती करने लग जाते हैं। युराउन अन्नास, और नमाज पढ़ते हैं लोगों को दिखलाने के लिए पढ़ते हैं।
تو نماز میں سستی اور کاہلی یہ مومن کی علامت نہیں بلکہ منافق کی علامت بتلائی گئی ہے. میں آپ کو منافق نہیں کہتا بلکہ شریعت میں جو بتلایا ہے وہ بتلا کر آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے اندر سستی کاہلی ہے اسے دور کر دیجئے اور ایمان والوں کے لسٹ میں آ جائیے. اور یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام بھی بتلایا ہے, بہت بھیانک انجام بتلایا ہے. فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے, نماز نہ پڑھنے والے نہیں, نماز پڑھنے والے. مصلین کہتے ہیں نماز پڑھنے والوں کو. الذین هم عن صلاتهم ساہون, کیسے نمازی کے لیے ویل. ویل کہتے کس کو ہے؟ دو معنی بیان کیا مفسرین نے. ایک ویل بربادی ہلاکت ہے اور دوسرا معنی جہنم کا ایک وادی ہے جہاں پر جہنم میں نماز پڑھنے والوں کو ڈال دیا جائے گا. کیسے نمازی ہوں گے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ وہ نمازی ہوں گے جو نماز میں سستی کرنے والے ہوں گے, اپنے من مانی کر کے نماز پڑھتے ہوں گے. الذین هم یراعون, اور ایسے نمازی دکھلاوے نماز پڑھتے ہیں. کوئی آدمی دیکھ رہا ہے اچھی نماز پڑھ لو, ارے یار وہ پتہ نہیں کیا کہے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا تو, ارے میری کیا چھوی رہ جائے گی, ارے معاشرے میں لوگ بے نمازی کہیں گے. یہ ریاکاری کی نماز ہو گئی. نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے. ابھی انشاءاللہ آگے پیش کروں گا. تو نماز میں سستی کرنے والے ان کے تعلق سے ایک بات منافق میں شمار کیا گیا اور ایک بتلایا گیا نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام بہت بھیانک ہے. میرے ایمان والے بھائیوں, اپنے اندر سستی کو دور کر دیجئے. یہ شیطان مردود ہے جو رب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں پوری انسانیت کو بہکا دوں گا اور سارے کے سارے آدم کی اولاد کو, ساری ذریت آدم کو جہنم کے گڑھے میں ڈلوا دوں گا. کہ قرآن میں سورہ حجر کے اندر اللہ رب العالمین نے بالکل تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے. اور شیطان آخر میں لفظ کہتا ہے الا عبادک منہ المخلصین, سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے, خالص تیرے لیے عبادت کرنے والے ہوں گے, ان کے بعد سب کو بہکا دوں گا, جہنم میں لے جاؤں گا. تو اب سے ہم اپنے دل کے اندر جو سستی بیٹھی ہوئی ہے, کاہلی بیٹھی ہوئی, اس سے دور کر دیجئے. ایک حدیث اور پیش کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر دو وقت نماز بڑی بھاری ہوتی ہے. وہ کون سی؟ عشاء اور فجر. آپ دیکھیے معاشرے کی حالت دیکھیے, معاشرے کی حالت دیکھیے. آدمی ظہر کا پڑھ لیتا ہے, مغرب پڑھ لیتا ہے, عصر پہنچ جاتا ہے, عشاء میں عمومی طور پر لیٹ ہوتے ہیں, کھانے بیٹھ جاتے ہیں یا دیگر مشغولیات میں لگ جاتے ہیں, فجر کے اندر بستر میں چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. ہمارے نوجوانوں کی حالت بڑی خراب ہے, ہمارے نوجوانوں کی حالت بڑی خراب ہے. فجر کی نماز عمومی طور پر ہمارے نوجوانوں کی غائب ہو جاتی ہے, جبکہ منافق پر سب سے زیادہ بھاری نماز فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے. تو فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو بیدار کریے, فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے. اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بتلا دوں, عمومی طور پر شادی کے ایام میں جب جو دلہا ہوتا ہے وہ تو فجر نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, ایک سنت ادا کر رہا ہے, واجب چھوڑ رہا ہے. شادی کرنا سنت, اس کو ادا کرنے میں نماز واجب, اس واجب کو چھوڑ دے رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ نوجوانوں کی حالت بن چکی ہے. نوجوانوں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث کے الفاظ, میں نے اس سے قبل 2.5 سال پہلے, قریب یا 3 سال پہلے خطبے کے اندر یہ حدیث پیش کی, مجھے یاد ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. مسلم شریف کے الفاظ ہیں نوجوانوں, یہ تمہارے لیے خاص الفاظ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا, پوری دنیا پریشان ہوگی, پوری ذریت پریشان ہوگی, کہیں پر پناہ نہیں ملے گی. ان میں 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. انہی میں سے ایک قسم کے لوگ شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسے نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں لگایا ہوگا, جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا, رات کی میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے رب کے لیے فجر میں پہنچا ہوگا, رب کے لیے ساری قربانی دے دیا ہوگا. ایسے جوان کو رب کے سائے میں جگہ ملے گی.
وہ قیامت کا دن جب پوری دنیا پریشان ہوگی، بلند رہی ہوگی، اس روز قیامت نوجوانوں کو رب کے عرش کے سائے میں یا رب کے سائے میں جگہ مل جائے، اس سے بڑے خوش نصیب کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے جوان بھائیوں، غور کیجئے آپ کی عبادت رب کو کتنی پسند ہے۔ اور آج نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ نماز میں سب سے زیادہ غفلت سستی نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ بوڑھوں کی صف تو لگ جاتی ہے، جوان دور ہو جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں اپنے آپ کو تیار کیجئے، یہی وقت ہے اصل عبادت کا۔ جب وقت گزر جائے گا کفے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بات بڑھاتا ہوں، یہ بھی نوجوانوں کے لیے خاص ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، مصطفی حاکم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک شباب قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ تمہیں اللہ نے جوانی دی ہے، اچھی تندرستی دی ہے، جسم دیا ہے، تم کھڑے ہو سکتے ہو، تم نماز پڑھ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے، جب کمزور ہو جاؤ گے تو کبھی افسوس ملو گے، کہو گے کاش جوانی میں عبادت کر لیتا، کاش جوانی میں مسجد پہنچ جاتا، کاش جوانی میں یہ کر لیتا۔ پھر کبھی افسوس کرا کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو جوانی کے ایام میں میرے نوجوانوں، آپ نماز پڑھ کر کے رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لیجئے، رب کو خوش کر لیجئے۔ عمومی طور پر نماز سستی نوجوان کرتے سے زیادہ فوکس نوجوان پر رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا بہتر الفاظ میں مومنوں کا نقشہ کھینچا ہے، اور کیسے مومن؟ کامیاب مومن۔ آج ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہم کامیاب ہو جائیں؟ مؤذن جب 5 وقت پکارتا ہے حی علی الفلاح، پہلے کہتا ہے حی علی الصلاح۔ 5 وقت نماز میں، اذان میں 2 مرتبہ حی علی الصلاح، اقامت میں 1 مرتبہ حی علی الصلاح، یعنی ایک وقت میں 3 مرتبہ، 5 وقت میں 15 مرتبہ۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، کیا مطلب حی علی الصلاح کا؟ کیا مطلب؟ کیا ہم سن لیتے ہیں؟ مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آ جاؤ۔ نماز کے لیے مؤذن پکار رہا ہے، یہ مؤذن نہیں پکار رہا ہے بلکہ رب کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہے تمہارا رب تم سے چاہتا ہے آؤ نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ لیکن ہائے افسوس، ہمارا مردہ دل، مردہ ضمیر اس پر اثر نہیں کرتا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ کوئی پرائم منسٹر اگر بلا لے تو ہم میں سے کون ہے جو موقع چھوڑ دیں؟ اگر پرائم منسٹر چھوڑ دیجئے، اس ایریا کا کوئی پردھان بلا لے، بڑا آدمی بلا لے، ہم میں سے کوئی نہیں چھوڑتا۔ لیکن رب بلا رہا ہے، میرے بندو آ جاؤ، میرے گھر کی طرف آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ اس کے بعد جملہ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، اور کہتا ہے کامیابی طرف آ جاؤ۔ کہاں ہے کامیابی؟ تجارت میں؟ کہاں ہے کامیابی؟ دکان میں؟ کہاں ہے کامیابی؟ تمہارے جاب میں؟ کہاں ہے کامیابی؟ پھر بھی انسان پریشان، پھر بھی پریشان۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اصل کامیابی جہاں ہے آدمی وہاں پہنچ نہیں رہا ہے۔ بہت دن کہتا ہے حی علی الفلاح، رب کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، آ جاؤ کامل طرف آ جاؤ، آ جاؤ، جو تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ وہ کامیابی کہاں ہے؟ نماز میں ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا مومن کامیاب ہو گئے۔ صرف کامیاب ہوئے نہیں، یقینی طور پر کامیاب ہو گئے۔ یہ لفظ قد جو ہے نا، یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے، بہت جامع اس کے اندر ہے۔ کامیاب ہو گئے نہیں بلکہ یقینی طور پر کامیاب ہو گئے، یعنی یقینی طور پر مومن کامیاب ہو ہی گئے۔ کیسے مومن؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ایسے مومن زبان سے صرف کلمہ پڑھنے والے، زبان سے صرف اسلام کا دعویٰ کرنے والے، کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والے؟ نہیں، اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ایسے مومن نہیں، بلکہ وہ مومن کامیاب ہو گئے الذین هم علی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کیا کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کیا چیز ہے؟ بہت جملہ سنتے ہیں،
ہر کوئی سنتا ہے خوشو خضو، خوشو خضو کیا چیز ہے؟ خوشو خضو کا مطلب ہے رب کا خوف، رب کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں بیٹھ جائے، اس کا نام خوشو ہے۔ خضو اپنا آپ کو جھکا لینا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لینا کا نام خضو ہے، یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو نماز میں پیش کر دینے کا نام خشوع و خضوع ہے۔ دنیا مافیہا کو چھوڑ کر کے، تجارت کو بھول کر کے، دھندا بھول کر کے، جاب بھول کر کے مؤذن کی آواز آئی بندہ نماز میں حاضر ہو جائے، یہ خشوع و خضوع ہے۔ اب اگر اس کو دنیاوی لالچ، دنیاوی طمع لگی ہوئی ہے تو کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ رب نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو حکم دو نماز کا، اس کو جمع رہنے کا حکم دو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم ان سے رزق نہیں مانگتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ کہتا ہے رزق ہم خود دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے رزق ہم دینے والے ہیں۔ اسی کو ناراض کر کے، اسی کو ناراض کر کے جو رزق دینے والا ہے، ہم رزق کمانے چلے جائیں گے تو رزق کہاں ملے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خالص میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں ان سے کھانا اور رزق نہیں مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بے انتہا رزق دینے والا ہے۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اسے بلا کر کے، اسے چھوڑ کر کے اگر ہم رزق تلاش کرتے ہیں تو رزق میں نہ برکت ہوگی، نہ ہمیں جیسا رزق چاہیے ویسا مل پائے گا۔ الذین هم علی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مومن کامیاب ہیں۔ اور چند اوصاف بیان فرمائے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا وصف بیان فرمایا الذین هم علی صلواتهم یحافظون، ایسے مومن کامیاب ہے جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز کی حفاظت کیا مطلب ہے؟ نماز کی حفاظت کیا مطلب ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اللہ نے فرمایا کہ 5 وقت نماز کی حفاظت کرو، ان میں وسطی، صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کیا نماز کو پکڑ رکھے؟ نہیں، نماز کو قائم کرنا نماز کی حفاظت ہے، اس کے متعین وقت پر نماز کو پڑھنا یہ نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا نماز کی حفاظت کرنے والے ایسے مومن کامیاب ہیں، اور صرف کامیاب نہیں، آگے اور بھی کچھ کہا ہے اولئک هم الوارثون، ایسے کامیاب ہونے والے مومن جن میں اوصاف پائے جاتے ہیں یہ جنت کے وارث ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے وارث، جنت کے وارث۔ آج دنیا میں 1 بیگھہ زمین کا وراثت مل جائے تو آج دیکھیے انسان کتنا پھولوں میں سب آتا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ وراثت مل جائے آج دنیا کا سب سے مہان آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو تم جنت کے وارث ہو۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، صرف ایسے وارث نہیں، اللہ نے کہا یہ وہ لوگ وراثت پانے والے جو اس سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے بڑی وراثت کیا چاہیے ہمیں دنیا کے اندر؟ جنت کی وراثت مل جائے، جنت مل جائے، اس سے بڑی وراثت کچھ نہیں ہو سکتی میرے ایمان والے بھائیوں۔ یہ دیکھیں نماز کی حفاظت کرنے والے، نماز میں پابندی کرنے والے، یہ اللہ نے مومن کہا ہے، اور ایسے مومن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ نے کہا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جنتی جہنم سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں چلے گئے، وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کو عمومی طور پر کچھ لوگ صرف کفار پر اس کا اطلاق کرتے نہیں، سارے وہ لوگ جن پر اللہ نماز واجب قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے، جن کو اللہ نے مکلف قرار دیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، سب کا یہ انجام ہوگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے وہ ہمیشہ رہیں گے یا کچھ وقت تک رہیں گے، کیا ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کا ٹھکانہ اللہ جہنم ضرور بتلایا ہے۔ ایک حدیث اور پیش کر کے آگے بات بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
बैन अल-अब्दी व बैन अल-कुफ्र तर्कुस सलाह, कि मोमिन बंदे के दरमियान यानी अल्लाह के खास बंदे के दरमियान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो मेरा मालूम हुआ कि नमाज अगर आदमी, देखिए मसला वाज़ेह करते हुए आगे बढ़ चलता हूं, बहुत सारे लोग मसले में मुखालफत पड़े हुए हैं। जो लोग उम्मी तौर पर एक मुसलमान को काफिर कह देते हैं, ये मसला बहुत गौर से सुन लीजिएगा। क्यों? ये बहुत संगीन मसला है, आम मसला नहीं है। हम में से हर वक्त की जुबान पे चढ़ा हुआ है बेनमाज़ी काफिर, बेनमाज़ी काफिर, बेनमाज़ी काफिर। नहीं, ऐसा नहीं है। मसला ये है अगर वो सुस्ती से नमाज छोड़ता है, उसके अंदर कोताही है, तो मैंने दलाइल आपके सामने पेश किए, उसको सजा मिलेगी। वो गुनहगार है, वो गुनहगार है, सजा मिलेगी, उसका जो जहन्नम ठिकाना है वो मिलेगा, ये सब मिलेगा उसको, लेकिन काफिर नहीं कह सकते। क्यों? हदीस के अंदर आता है कि अगर आप किसी को काफिर कहते हो जो काफिर नहीं है, तो आप खुद काफिर बन जाते हो। बहुत संगीन मसला है ये काफिर कहना किसी को। यह मसला उलमा ने बयान किया, अगर वो नमाज का बिल्कुल इनकार करता है, नमाज कोई चीज है ही नहीं, क्या नमाज, मैं नमाज आज नहीं पढ़ता, नमाज दुनिया में कोई चीज नहीं है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे होते हैं जो इनकार करते हैं। ऐसे लोगों पर उलमा का इत्तेफाक वो काफिर है और हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये दो अलग चीज है। एक नमाज सुस्ती करना, वो गुनहगार है, सजा मिलेगी उसे, लेकिन नमाज का इनकार नहीं करता है। नमाज के इनकार करता है तो वो खुल्ला खुल्ला काफिर है। तो इस मसले में अक्सर मुसलमान मुखालिफ में रहते हैं, इसलिए मैंने वजाहत कर दी। इसी हदीस के पेश नजर कि वो मुसलमान जो नमाज का खुला इनकार करते हैं, उनके दरमियान और ऐसे बंदे जो अल्लाह खालिस बंदे हैं, उनके दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो नमाज में हम बिल्कुल भी अल्लाह के लिए सुस्ती ना करें, कायले ना करें, क्योंकि बहुत ही भयानक और भयंकर चीज है नमाज को छोड़ देना। रमजान का महीना अभी गुजरा है, रमजान में बहुत सारे भाई मुसलमान जो नमाज पढ़ने लगे थे, रमजान जैसे गुजरता क्या गया, लोग भागते गए, रमजान खत्म हुआ, लोग मस्जिद दूर होते गए। अभी कंडीशन ये बन चुकी है कि कुछ लोग आते, कुछ लोग नहीं आते हैं। कभी इमाम मुअज्जिन, कभी 2-4 लोग हो गए, बाकी लोग गायब नजर आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के लिए हम नमाज जरूर पढ़ते रहें। अल्लाह के लिए हम दीन का जो एक सुतून है इसे हम जरूर पकड़े रहें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानो नमाज के कायम फरमाए, आमीन। बिलाल हाजिर जुमा एक दो हदीस पेश करके बात खत्म करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात। इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। 5 सुतून यानी 5 बुनियाद, उनमें से एक बुनियाद नमाज है। आप गौर कीजिए, अगर 5 सुतून पर खड़े रहने वाली कोई इमारत, अगर उससे एक सुतून ढीला हो जाए, गिर जाए, तो क्या वो बुनियाद सही ठोस रह सकती है? वो लुढ़क जाएगी, हिल जाएगी। ऐसे ही नमाज, ऐसे ही दीन इस्लाम के 5 बुनियाद है, इसकी हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी है। और एक हदीस, लंबी हदीस आपके सामने वजाहत पेश करूं कि बंदा जब नमाज पढ़ता है तो उसके पिछले छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। मसलन उसने ज़ोहर नमाज अदा की तो फजर से लेकर ज़ोहर दरमियान ये छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। असर नमाज पढ़ी, ज़ोहर से असर दरमियान के छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। मगरिब पढ़ी, इसके दरमियान के 9 गुनाह माफ हो जाते हैं। इशा पढ़ी, दरमियान गुनाह माफ हो जाते हैं। फजर पढ़ी, उसके रात के पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं, मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हदीस के अंदर आता है बुखारी शरीफ के अंदर कि बंदा, अगर किसी बंदे के घर के सामने कोई नहर हो, उसमें 5 वक्त वो गुस्ल करता हो, क्या उसके जिस्म में कोई मैल गुजल बाकी रहता है? सामने का नहीं। कहा यही मिसाल है, अगर कोई बंदा अपने नमाज पढ़ता है तो गुनाह उससे मिट जाते हैं। छोटे छोटे गुनाह जो इंसान से चलते फिरते गफलत में हो जाते हैं, बड़े बड़े गुनाह नहीं, छोटे छोटे गुनाह अल्लाह उसको ऐसे ही माफ कर देता है। और इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, हसनात बहुत सारे सय्यात को मिटा देती है, खत्म कर देती है, नेकी गुनाह को मिटा देती है। नमाज बहुत सारे गुनाह को हमसे दूर कर देती है।
تو اللہ کے لیے ہم نماز قائم کرتے رہے. ایک آخری بات پیش کر بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں اور پیش کر رسول اللہ میں نے ایک اور کے ساتھ بوسہ لے لیا, غیر محرم عورت, بوسہ لے لیا. اللہ رسول خاموش رہے. نماز کا وقت ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے, نماز پڑھائی. نماز کے بعد پھر وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں, رسول اللہ میں نے ایسا کر لیا. کہا اے صحابی کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ کہاں پڑھی. پھر اسی آیت کو تلاوت فرمائی ان الحسنات یذهبن السیئات, کہ حسنات جو ہے یہ سیئات کو ختم کر دیتی ہے. اس کا مطلب میرے نوجوانوں یہ نہیں ہے آپ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ, بلکہ نماز کی ایک فضیلت بتلائی گئی ہے, نماز کی اہمیت بتلائی گئی ہے کہ آپ سے اگر ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں تو نماز ایسے ایسے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہ نماز کی اہمیت, یہ نماز کی فضیلت, یہ نماز جو ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے. 5 وقت نماز کو اپنے زندگی کا ایک عمل حصہ بنا لیجئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز لطف نہیں آتا ہے. نماز لطف کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے, نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. جب رب کی نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے بڑا مزہ آئے گا. اور ایک حدیث, آخری حدیث, مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے بچے کو نماز کا حکم دے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ابناء 10 سنین. جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھے گا اسے مارا جائے. ایسے مارنا ہمارے ہاتھ پر توڑ دے, بلکہ تھوڑی تھوڑی مار مارے, شیطانی جو اس کے اندر ہے وہ دور کر دی جائے. وفارق, اور حدیث کا اگلا جملہ کہ ان کے بستر الگ کر دی جائے. 10 سال کی عمر میں ان کے بستر کو الگ کر دیا جائے. ایک بستر پہ 2 بچے نہ سلائے جائیں, چاہے لڑکے لڑکے ہو یا لڑکے لڑکی ہو, بھائی بھائی یا بھائی بہن ہو, کوئی بھی ہو, ایک بستر پہ 2 لوگ کو نہ سلائے جائے. یہ صاف حدیث کے الفاظ ہیں. تو 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دے تاکہ وہ 10 سال کی عمر تک نماز کا پابند بن جائے اور جوان ہوتے ہوتے تک نماز اس کے زندگی کا ایک حصہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں پکا سچا نمازی بنائے. یا اللہ تو جیسے ہم سے عبادت چاہتے ہیں اللہ ہمیں ایسی عبادت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے تو عطا فرما اس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ ہماری پوری کوشش جنت پانے کی ہے. یا اللہ جنت کے جو حاصل کرنے ذرائع ہیں یا اللہ ان سارے ذرائع پر عمل عطا فرما. آمین. عباد اللہ رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل هو الذي أكبر. أقيموا الصلاة.